السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين. أما بعد، وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. میرے واجب الاحترام، قابل احترام پیشاور کے غیور نوجوانوں، رفیقان انجمن، شرکائے غم، بزرگان دین، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کروں. میرے دوستو، توحید اتنا عظیم منصب اور عظیم پیغام ہے کہ 1,24,000 کم و بیش تقریباً پیغمبر صرف اسی توحید کے لیے دنیا میں آئے. پیغمبر نماز پڑھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے. پیغمبر زکات دلوانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے. پیغمبر صرف اس لیے آئے تھے کہ ساری انسانیت، پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ ساری انسانیت غیروں کے دروازوں سے اپنے ماتوں کو ہٹا کر ایک خدا کے سامنے سر جھکائے. میرے دوستو، یہ پیغام توحید اور یہ اسلام جو آج مجھے اور تجھے یہاں بیٹھے بیٹھائے مل گیا، یہ دین اور یہ پیغام توحید جو ہمیں بغیر تکلیف کے مل گیا، اس پیغام توحید کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر پتھر کھانے پڑے. حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر کھانے پڑے. اس توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گرنا پڑا. اس پیغام توحید کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں آنا پڑا. اس پیغام توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں آنا پڑا. اس پیغام توحید کے لیے زکریا علیہ السلام کو آرے کے نیچے اپنے جسم کے ٹکڑے کرانا پڑے. اس پیغام توحید کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں صرف ایک خدا کے لیے. میرے دوستو، ہر قوم میں جاہلیت کی کہتی ہے، ہر قوم کا مادہ پرست یہ جاہلیت کا پرستار دماغ یہ کہتا ہے کہ عبادت کے لائق پتھر ہے، سجدہ کے لائق پتھر ہے، مشکل کشائی کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی غیر ہے، حاجت روا خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. 1,24,000 انبیاء، 1,24,000 تقریباً انبیاء نے ہر دور میں ان مشرکوں سے بغاوت کی، اور ان بغاوت کے جرم میں پیغمبروں کے گھروں سے نکالا گیا، پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا، پیغمبروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، پیغمبروں کو بستیوں سے نکالا گیا، پیغمبروں کو بستیوں سے نکالا گیا. لیکن 1,24,000 پیغمبروں میں سے کوئی نبی ایسا نہ تھا جس نے پھانسی کے ڈر سے، جس نے آرے کے ڈر سے، جس نے تلوار کے ڈر سے، جس نے بچوں کے یتیم ہونے کے ڈر سے خدا کی توحید کے پیغام کو چھوڑا ہو. کوئی پیغمبر ایسا نہیں، کوئی شخصیت ایسی نہیں. انبیاء کو کنویں میں ڈالا گیا، انبیاء کو گھروں سے نکالا گیا. انبیاء کا جرم کیا تھا کہ انبیاء کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں. پیشاور کے دوستو، الہ کا معنی صرف معبود ہے نہیں، الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے جو تم کتابوں میں پڑھتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. صرف یہ معنی نہیں بلکہ الہ کا معنی مشکل کشا ہے، الہ کا معنی حاجت روا ہے، الہ کا معنی بگڑی بنانے والا ہے، الہ کا معنی مختار کل ہے، الہ
الہ کا معنی کشتوں کو پار کرنے والا ہے، الہ کا معنی بچہ دینے والا ہے، الہ کا معنی بچہ دینے والا ہے، الہ کا معنی دکھ درد دور کرنے والا ہے، الہ کا معنی پیدا کرنے والا ہے، الہ کا معنی ساری انسانیت کو رزق دینے والا ہے، الہ کا معنی دلوں کے اندر سکون پہنچانے والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ تم الہ کو مشکل کشا بھی کہو اور پھر لا الہ بھی کہو، اور پھر کہو کہ ہم نے لا الہ کا معنی تسلیم کیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں لا الہ، اس کا مطلب ہے لا مشکل کشا، لا حاجت روا، لا بگڑی بنانے والا، لا مختار کل، لا ہر جگہ موجود، لا عالم الغیب، کوئی نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ میرے دوستو، اسی پیغام توحید کے لیے انبیاء کو بے شمار تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے دوستو، ایک جگہ قرآن میں ذکر آتا ہے، میرے دوستو ایک جگہ قرآن میں ذکر آتا ہے اصحاب الرس کا، آپ کو اس کے معنی پتا نہیں ہوگا، توجہ دیں، توجہ کریں کہ رس عربی زبان میں کہتے ہیں کنویں کو، کنویں کو اصحاب الرس کا معنی ہے کنویں والے۔ یہ کون تھے کنویں والے؟ یہ کون تھے کنویں والے؟ قرآن نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام۔ یہ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، یہ کئی سو سال اپنی قوم کو توحید سناتے رہے۔ ایک مشک پانی کی مشکیں بھرنے والے غلام کئی سو سال کے بعد ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑا، باقی پوری قوم پیغمبر کے دشمن تھی، صرف ایک غلام نے کلمہ پڑا۔ پیغمبر نے اس غلام کی تربیت کی، باقی قوم تنگ آ گئی، اس کے توحید کا پیغام آگے نہ پہنچ جائے۔ اس قوم نے مل کر اللہ کے نبی کو اٹھایا اور اٹھا کر ایک گندے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اس کنویں کے اوپر بہت بڑا پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ نبی نکل نہ سکے۔ نبی کا جرم کیا تھا؟ پیغمبر کہتا تھا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ قوم نے اس پیغمبر کو اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا، اوپر سے ایک بہت بڑا پتھر رکھا۔ 3 دن گزر گئے، پیغمبر گندے کنویں میں ہے۔ 3 دن کے بعد ان کے امتی اس غلام کو پتا چلتا ہے، وہ امتی آیا اور اس پتھر کے نیچے سے ایک سوراخ میں آپ سے کہتا ہے اے اللہ کے پیارے نبی، بتاؤ میں تیرے لیے کیا، بتاؤ میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اللہ کا پیغمبر اس کنویں میں جو 3 دن سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکا تھا، پیغمبر نے اس کنویں میں کھڑے ہو کر کہا اے امتی اللہ کا در نہ چھوڑنا، اے امتی اللہ کا در نہ چھوڑنا۔ اب وہ امتی چلا گیا، دوسرے دن بھی ہوا، غلام آیا کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر کہتا ہے اے امتی اللہ کے کلمے کو نہ چھوڑنا، اللہ کے دروازے کو نہ چھوڑنا۔ میرے دوستو، 8-10 دن گزر گئے۔ 8-10 دنوں کے بعد قوم کے لوگوں نے کہا کہ آخر ہماری برادری کا انسان ہے، چلو اس کو کنویں سے نکالتے ہیں، شاید اس کا جان ٹھیک ہو گیا ہو۔ ساری قوم کے لوگ کنویں پر آئے اور آ کر اس کنویں سے پتھر کو ہٹایا کر پوچھا کہ اے حنظلہ تیرا کیا خیال ہے؟ تو جناب حنظلہ علیہ السلام کنویں کے اندر سے جواب میں کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے قوم کے لوگوں ایک اللہ کا کلمہ پڑھو، اے قوم کے لوگوں ایک اللہ کا کلمہ پڑھو۔ پیغمبر یہی پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آیا۔ اب وہ قوم بڑی پریشان ہو گئی کہ 8-10 دن سے کنویں میں رکھا، 8-10 دن اسے کنویں میں رکھا، پھر بھی وہی کلمہ کہتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرے دوستو، اس کو کہنا تو بہت اور تھا، حالات نے کہنے نہ دیا، کہنا تو بہت اور تھا، حالات نے کہنے نہ دیا، علت وقت نے دل کھول کر رونے نہ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔